اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال غامدی صاحب کے پروگرام میں وہ جو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں صاحب، انہوں نے پوچھا تو غامدی صاحب نے کیا جواب دیا آپ یہ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کروں گا، کیونکہ قرآن کا میٹر ہے اور یہ بات اتنی مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ابھی جمعے کے خطبے میں میرے پاس سے کہیں سے خطبہ آیا ہے، کسی گاؤں کی مسجد کے امام صاحب وہاں کے بڑے مفتی کہہ رہے تھے کہ 14 علوم چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ قرآن کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، میں اب آپ کے سامنے وہ ہستی کو پیش کر رہا ہوں جو اس وقت نہ صرف اردو میں بلکہ کسی اور زبان میں، عربی زبان میں بھی، میرے اپنے علم کے مطابق، میں جو 35-36 سال سے کام کر رہا ہوں، عربوں کو بھی پڑھتا ہوں، اردو کے علماء کو بھی پڑھتا ہوں، انگلش کے کئی لوگوں کو پڑھا ہے، اس سے بہتر، اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے قرآن پہ کام کرنے والا۔ وہ ہے جناب محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ لیجئے ان کا جواب بھی سن لیجئے۔ قرآن اگر عام انسان کے لیے ہے تو ہمیں اسکالرز اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کو سمجھ لینے کے لیے؟ میں قرآن مجید کا ترجمہ 3 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ براہ راست قرآن پڑھیے۔ اب آپ کہیں کہ مجھ کو تو عربی نہیں آتی، اس لیے آپ کو اسکالر کی ضرورت پڑ گئی۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسکالر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو آپ براہ راست عربی زبان سیکھ لیجئے، نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے براہ راست عربی زبان نہیں سیکھی تو آپ کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ وہ کسی عربی زبان کے بڑے اسکالر ہی نے کیا ہوگا۔ تو اس لیے جب آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ کو مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو اگر براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سیکھیے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو بڑے اسکالر ہیں ان کی منتخب چیزوں کو کمپیریٹیولی پڑھ لیجیے، تو بڑی حد تک آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کہیں کو مشکل پیش آ جائے تو اپنے زمانے میں ڈھونڈیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والا کوئی اچھا اسکالر ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ یہی دنیا کے باقی علم میں ہم کرتے ہیں، یہی یہاں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ قرآن مجید ہر آدمی کے لیے ہے، تو اس وجہ سے براہ راست جیسے ہی آپ قرآن کھولیں تو آپ کو خود بخود اللہ تعالیٰ عربی زبان بھی سکھا دے، آپ کو پڑھنا بھی بتا دے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 ہی راستے ہیں آپ کے لیے، یا براہ راست اس کی زبان سیکھ کے اس کو پڑھیے، اور یا کسی اسکالر کی مدد سے اس کو سمجھیے۔ اس میں آپ کا ایک پر اطمینان نہیں ہوا تو میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی اس وقت ترجمے یا تفسیریں ہوئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنیادی طور پر 3 یا 4 ہیں، باقی ان ترجموں اور تفسیروں کی تفسیریں، یعنی بنیادی طور پر 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیجئے، بس بات واضح ہو جائے۔ پورے احترام اور پورے عزت کے ساتھ استاد محترم کی خدمت میں میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ یہ 2 آپشنز کے علاوہ ہم تیسرا آپشن پبلک کو کیوں نہیں بتاتے۔ وہ تیسرا آپشن ہے میرا میرے رب کے ساتھ تعلق، ہے نا؟ تو اب آپ ذرا تصور کیجئے، میں ابھی آپ کو سورہ قیامہ میرے خیال سے 75 پہ ہے، اس میں لا تتحرک لسانک کا جو لفظ ہے، اس میں آپ دیکھیے، مجھے چاہیے تھا کہ میں 16 نمبر کی آیت ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں ایک لفظ جمع بھی ہے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے، جو جھوٹی بات پیش کی جاتی ہے کہ
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہوا، ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ لکھ دیا ہے، سورہ نمبر 75 ہے، آیت نمبر 17 ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ انا علینا جمع، ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک جگہ جمع کرنا، وہ قرآن اور پڑھا دینا۔ آخری کے 3 مہینے جب ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو وہ جو 3 مہینے تھے آپ نے کیا کیا ہوگا؟ یہی کیا ہوگا، روز جبرائیل آتے رہے، 3 مہینے میں یہ پوری 114 صورتوں کی صرف ترتیب بتائی۔ کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں گی جو آپ مدینہ ٹرانسفر ہونے کے بعد کہیں سفر پہ گئے وہاں نازل ہوئی، تو اس کو ہم مدنی کہیں گے، ظاہر بات ہے، دور مدنی ہے نا، مقام کیا ہے اس کو مت دیکھیے آپ، دور جو ہے وہ دیکھیے۔ تو اس طرح ہم نے 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیا، مکی اور مدنی۔ اب 18 نمبر کی آیت، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قرآن، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت پر غور کرو، غور سے سنو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ پھر اب وہ آگے بات بڑھتی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب میں یہاں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا، اذا سألک عبادی انی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ویؤمنوا بی، اے نبی آپ کے بعد اگر کوئی بندہ میرے متعلق یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا ہمارا، اب تو ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں، تو تم بالکل فکر نہیں کرنا، ان سے کہو کہ قرآن موجود ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بات سیدھی سیدھی ہے، صبر کرو اور بالصلاۃ، صبر سے مدد لو اور قرآن سے مدد لو، صلاح قرآن ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ بتا دیا اذا سألک عبادی انی انی قریب، تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں بتا رہے سب؟ میں پوری گزارش، پورے احترام کے ساتھ، میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ ہی لوگوں سے، بڑے لوگوں کو پڑھ کے، لیکن میں بارہا لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، تعارف کروا رہا ہوں کہ آپ کا رب آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اچھا، آپ نے 2 آپشن تو بتا دیے، یہ بتائیے مجھے ایک اندھا کیا کرے اور ایک گونگا کیا کرے جو بیسیکلی بہرا ہے؟ کس استاد سے سیکھے؟ میں تو یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی اگر جنگل میں بھی پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ قرآن دے دیجئے، اس کو تو اردو انگلش کچھ بھی بولنا نہیں آتا، اگر وہ اپنا انٹرسٹ اس میں ڈالے اور یہ دیکھے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کو بڑے سائز میں کتاب دے دی جائے یا صرف سورہ فاتحہ دے دیا جائے، وہ کوشش کرے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ یقین مانیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز ڈال کے ہم کو پیدا کیا ہے، بس آپ کی طرف سے انیشیٹو لینا ہے۔ اور یہ جو بیچ میں رسی کاٹی گئی ہے اللہ کی کہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھو، میرے پاس 2 ہی آپشن کیوں ہیں، یا تو میں عربی سیکھوں یا کسی اسکالر کے پاس جاؤں۔ بے شک میں جب پیدا ہوا مجھے بولنا بڑوں نے سکھایا، اگر میں عربوں میں پیدا نہیں ہوا ہوں، میں اردو میں بات کر سکتا ہوں تو میں اردو پڑھوں گا، تو مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پیتھولوجیکل لیبارٹری ٹیکنیشین کچھ بھی بناتا ہوں، SSC کروانے کے لیے اتنی موٹی موٹی انگلش کی کتابیں میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے میرے پاس کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی یعنی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ بڑی پیاری بات کی غامدی صاحب نے کہ آپ عربی کیوں نہیں سیکھتے بھائی، کیوں آپ لوگوں کے پیچھے وقت خراب کر رہے ہیں اپنا؟ آپ 3 سال میں بہترین عربی سیکھ سکتے ہیں، 3 سال میں قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ، 3 years اونلی۔ آپ اپنے بچے کو پارٹ ٹائم میں اگر عربی پڑھانا شروع کریں تو 3 سال کے اندر، بشرطے کہ وہ ڈیلی
قرآن لکھے، قرآن کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے اور اس سے یہ پوچھے کہ کیا ہے. آپ کو لینگویج بھی آ جائے گی، آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ قرآن کا بہت سارا حصہ یاد بھی کر لیں گے، آپ 3 سال کے اندر قرآن سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ 14 علوم چاہیے، 17 علوم چاہیے، مسجد میں بیٹھ کے نالائقی کی باتیں کرتے ہیں. ان بٹے بازوں چوروں سے بچیے. یہ اپنی دکان چلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود گھر کا ریجیکٹڈ مال ہے، گھر کا ریجیکٹڈ سامان ہے، گھر کی ریجیکٹڈ اولاد ہے جس کو مولوی بنا دیا گیا ہے. یہ قرآن ہدی للناس ہے والفرقان والبینات ہے. فرق دکھاتی ہے چور بٹے باز میں اور ایماندار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ایمان لائے تھے سب سے پہلے، ان میں کے اکثر لوگ جو ہے وہ کم پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. کوئی لکڑی کا کام کرتا، کوئی چمڑے کا، کوئی لوہے کا. غریب لوگ ایمان لائے جو غلام تھے کسی کے، اور جو عالم تھے پہلے سے، تورات اور انجیل کا وہ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے عالم سمجھتے تھے. سب سے پہلے کافر وہی ہوئے. یاد رکھیے بات، اس ہسٹری کو بھولیے مت. آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کیسے بیچ کے اندر یہ ڈالا ہے. یہاں تو میں غامدی صاحب سے اجازت لیتے ہوئے اپنا رخ عام لوگوں کی طرف لے گیا ہوں. غامدی صاحب تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، مولانا مودودی، اسرار احمد صاحب، اور جو ہے امین حسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، غامدی صاحب. ان لوگوں نے قرآن پہ کام کیا ہے. حافظ محمد جالندری، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، اور مین بنیادی طور پہ جو شروعات جس نے کی ہے. تو ذرا آپ ان کو پڑھیے، غور کیجئے. ان سب کو پڑھنے سے بہتر ہے نا بھائی آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے سب سے پہلے، اور اللہ سے پوچھیے. آپ نے کہا ہے قرآن کے اندر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ بات کس سے پتہ چلے گی؟ یہ ہم لوگوں کا کام ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. بس علماء کا کام یہی ہے، لوگوں کو یہ سمجھائیے یہ قرآن کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، آپ کے برین کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ لے کے اس کو پڑھیے اور دل میں ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد میں زندگی گزاروں گا تو میرے نبی کے یہ حدیث کے اوپر گزاروں گا جو کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ. عمل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں دیکھوں گا میرے بڑوں نے میرا عمل کیا سکھایا، امام بخاری نے کیا لکھا، امام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے فتوے کیسے دیے مشکل میں حالات میں پھنسنے کے بعد. میں کسی ایک پہ اطمینان پھر اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ، ابھی جیسے غامدی صاحب نے کہا آپ 4-5 اسکالرس کو کمپیریٹیولی پڑھیے. کیوں اتنا لمبا راستہ بھائی؟ شارٹ کٹ راستہ تو یہ ہے کہ میں 17 مرتبہ اپنے رب سے پوچھوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. محفوظ ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ استاد محترم سے کہ آپ اپنے بیانات میں لوگوں کو یہ بھی بتائیے کہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو صلاح ہے اصل میں آپ کا جوڑ اللہ کے ساتھ، جو نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کا کوئی سورہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اپنے رب سے تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون، جو سورہ نساء کی 43 ہے. آپ اس پوری آیت کو پڑھیے کہ گندگی کی حالت میں، یہ حالت میں اور وہ حالت میں، جماع کی حالت میں صحبت کر کے آئے ہیں، آپ نماز کے قریب مت آؤ. کیوں؟ جب آپ اللہ کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو آپ کا مائنڈ ایک جگہ ہونا چاہیے. اللہ کو کیا پڑھی گئی آپ کس حالت میں ہے؟ ہم بنے ہی ہیں نطفے کے کیڑے سے. امام مکہ جو پڑھا رہے ہیں نماز، ان کے پیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ غلاظت تو ہوگی، کچھ نہ کچھ پیشاب بچا ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ منی تو ہوگی. اللہ کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم گندے ہو تو تمہارا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا، تمہارے بازو کھڑے رہنے والا ڈسٹرب ہوگا تمہاری بدبو سے، تمہاری گندگی سے. لہٰذا صاف ستھرے ہو کیا ہو، دیٹس آل. اس کو تمہارے بیکٹیریا کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے، یہ بات کو یاد رکھیے. میں اسی پہ کام کر رہا ہوں کہ لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑے کسی طرح بھی جڑے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے استغفار کرنا پڑے گا، عربی زبان سیکھنی پڑے گی، قرآن لکھنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا اور دعوت دینا. اسی کے ساتھ میری آج کی چھوٹا سا میں کوشش کیا تھا، لیکن پھر بھی 15 منٹ ہو گئے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. کاٹیے مت پلیز. علماء سے خاص طور پہ یہ میری گزارش ہے.